میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان کا اچھا وقت ان کی برتھ ڈے کے ٹائم سے 5 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں, اور آج کچھ ان سے سیاسی باتیں کریں گے اور پوچھیں گے سر سیاست تو آج کل فل گرم ہے, اقتدار کی جنگ چل رہی ہے کہ کس کا اقتدار. ذرائع کے مطابق جی زرداری صاحب نے صدارت لے لی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہیں. مگر اصل بات یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو پاکستان آئے اور پاکستان آ کر انہوں نے کیا پایا, یہ آج پوچھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیا پایا اور انہوں نے مجھے کیوں بلایا, پہلے کیوں نکالا اور اب مجھے کیوں بلایا. بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر مجھے آج کیوں بلایا؟ آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ آئیں اور آپ اپنا, چونکہ آپ آنا چاہ رہے تھے نا, تو میں نے کہا جی آ جائیں. تو اب انٹرویو کے لیے آئیں, ظاہر انٹرویو کریں گے اور پھر انٹرویو ہوگا اور بس پھر انٹرویو کے بعد جو ہے جو باقی ہوگا وہ پھر باقی لوگ دیکھ لیں گے کیا ہے. پھر میں چلا جاؤں گا اور پھر آپ چلے جائیں گے. میں واپس جاؤں؟ یہ تو آپ سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے. اچھا سر, سیاست کیا چل رہی ہے کہ زرداری صاحب نے جی تھوڑی سی جو سی ہیں وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ سینٹ مانگ رہے ہیں, صدارت مانگ رہے ہیں, اور جو سے صوبوں کی سیاست جو سے سندھ تو پہلے ہی پیپلز پارٹی کا, اب شہباز شریف صاحب جو سا ہے وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں. آگے کیا چلنے والا ہے؟ وقت اور جو ہوتا ہے نا قدرت, اس سے لڑا نہیں جا سکتا. قدرت وقت ہے, وقت قدرت ہے, اپنا آپ بتاتی ہے قدرت. تو اس وقت جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وقت ٹھیک نہیں ہے, اور وہ وقت بھی ٹھیک نہیں تھا جب 21 اکتوبر کو میاں صاحب تشریف لائے تھے. اس سے 1-1.5 مہینے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز کی تھیں جن کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ چاند کی جو منزل کا وقت ہے 21 اکتوبر, وہ ان کی آمد کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. اول تو وہ آئیں گے نہیں, اور اگر آ گئے تو مشکلات کا شکار رہیں گے, اور جس کام کے لیے تشریف لائیں گے وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عوام جو ہے 22 دسمبر کے بعد چارج ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے چیز. اب آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے, اب جو حکمرانی ہے نا, آپ نے کہا تھا زحل کام کرے گا. زحل کام کرے گا, اور میں نے کہا تھا کہ زحل اس وقت بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہے, اور زحل جو ہے وہ کسی ٹائم پہ بھی برسٹ ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں نہیں مل پائیں گی کیونکہ آنے میں اور لائے جانے میں فرق ہوتا ہے. اب ایسے ہی ہوا کہ نواز شریف صاحب کو بلا تو لیا, آ بھی گئے, مگر ان کو وہ چیزیں نہیں مل پا رہی. الیکشن کا بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہوتے نظر نہیں آتے. میں نے مطلب سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہونے نہیں ہیں, کروائے جانے ہیں. تو اب ٹھیک ہے ہو گئے ہیں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشنز میں مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایسٹرالوجی زائچے کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ بھٹی صاحب ہم نے تو بات کرنی ہے زائچے کی, ہم مطلب اپنا پرسنل انالیسس سائٹ پہ ہم نے تو جب اس پہ اسکرین پہ بات کرنی ہے ہم نے تو یہی بات کرنی ہے. تو اب جو حکومت ہے اس کا تاج سجے گا عوام کے سر. جو بھی آئے گا اس وقت, وہ وقت اس طرح کا کہ سن ان ایکویریس ہے. زحل کے گھر میں سورج کا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر اوپر سے 1883 میں ایک کنجنکشن ہوا تھا پلوٹو کا مارس کے ساتھ جیمنائی میں 0 ڈگری کے اوپر. اصل جو کنجنکشن تو ہوتے رہتے ہیں, مثال کے طور پہ اب جیسے جون کی 27 کو 2026 کو بھی کنجنکشن ہوگا پلوٹو کا مارس کا, مگر وہ ڈگری اور ہوگی. 0 ڈگری ہوتا ہے فریش سٹارٹ. یہ فریش سٹارٹ پہ کنجنکشن ہوا ہے آج, یعنی جو گزشتہ رات گزری ہے اس کو. تو اب یہ فریش سٹارٹ لے کے آئے گا پاکستان کی سیاست کے نظام میں, پاکستان کی ریاست کے نظام میں. بہت سارے اداروں کے ساتھ کانفلکٹ آف اوپینین کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سارے استعفے سرکاری وہ آپ کو نظر آئیں گے. کچھ بڑے استعفے جو ہیں وہ نظر آئیں گے, کیونکہ پلوٹو اور مارس کا 0 ڈگری پہ کنجنکٹ ہونا ایکویریس کے اندر وہ کوئی معنی رکھتا ہے. سر 3 استعفے آئے ہیں نا, 3 لوگ سیاست ہی چھوڑ گئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی یہ تو سٹارٹ ہے, ابھی تو آغاز ہے.
ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پراپر شروع بھی نہیں ہوئی, ابھی تو سرکاری جو ہے نا پوزیشنز بڑی بڑی ان کے اوپر سے بھی استعفے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا پبلک, اس کا سینٹیمنٹ اس طرف لیتا ہوا جائے گا جو ہمارے ادارے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کرنے پہ مجبور ہوتے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کو اتنا وہ ملے گا کیا کہتے ہیں اختیار کہ وہ حکمرانوں کو بختہ ڈال سکے؟ پبلک کو اختیار دیا جائے یا روکا جائے, زحل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پبلک جو ہے وہ اپنی چیزیں خود ڈیسائیڈ کرے گی. جیسے 8 فروری کو پبلک نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. یہ پولرائزیشن نہیں ہے, یہ ڈیسیژن ہے جو پبلک نے لیا, پبلک کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ دیکھیں جو ملک کوئی بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت آتا ہے, ٹھیک ہے. مملکت خدا داد ہے پاکستان بھی, اور سب سے زیادہ طاقت جو ہے عوام کا, جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہوا کرتے ہیں. تو عوام اب ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ انف از انف والا کام جو ہے عوام کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں نکو نک آ گئے نے, تو ہن جڑا ہے نا وہ کرن گے کہ یار ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور انہوں نے کر لیا. آپ ان کے فیصلے کو مانیں نہ مانیں, ان کو ڈرائیں دھمکائیں جو مرضی کریں, دے آر ہیئر ٹو ایگزیکیوٹ دیئر پاور, وہ کریں گے. اور مطلب یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے بلوچستان میں دیکھ لیں, ہم نے تو ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہی کہا تھا نا کہ 22 دسمبر کے بعد عوام جو ہے وہ چارج ہوں گے, تو وہ چیز ہے. اب عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. آنے والے حالات جو حکومت بن رہی ہے سنبھال سکے گی؟ 2 مہینے بہت خراب ہیں. جو بھی حکومت اس وقت بناتا ہے اس کے لیے ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم تو یہ کہیں گے کہ جو بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا کرے. مگر ایسٹرولوجی کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2 مہینے 2-2.5 مہینے جو ہیں وہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اس وقت جو بھی اپنا شوق پورا کرے گا حکومت بنانے کا, وہ 2-2.5 مہینے کے بعد سوچ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا. سر پی ٹی آئی اور عمران خان کا کردار آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا تو بہت سارے میرے جو دوست احباب ہیں پسند نہیں کرتے اس چیز کو, مگر میں نے تو ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے. کئی ایسٹرولوجرز خود بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو, کہتے کیوں نہیں ہے وہ ان کا معاملہ ہے. وزیر اعظم پلس کی بات 1-1.5 سال سے میں کرتا آ رہا ہوں. بالکل کر رہے ہیں, وہ ذرا سمجھا بھی دیں تاکہ آسان ہو جائے. وزیر اعظم پلس, اب آپ دیکھ لیں نا, عمران خان صاحب اس وقت بظاہر تو کسی پاور میں نہیں ہے, مگر پالیٹکس ساری جو گورن ہو رہی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہی ہو رہی ہے پاکستان کی. ایسے ہی ہے. تو وزیر اعظم کیا کرتا ہے؟ وزیر اعظم یہی کرتا ہے نا کہ جو پالیٹکس ہے اس کو رن کر رہا ہے, سسٹم کو رن کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے سسٹم کا ایک بڑا حصہ قدرت عمران خان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے عوام کی شکل میں. زبان خلق جو ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. اب اللہ رب العزت کیا چاہ رہا ہے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا نا میری سب سے بڑی طاقت میری عوام ہے, اور عوام نے اپنی طاقت دکھائی ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے حکومت میں رہنے دیں, نکالیں گے تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اب خطرناک بیچاروں نے کیا ہونا, وہ کوئی اللہ معاف کرے دھماکے تو نہیں کر رہے, مطلب یہ کہ انہوں نے عوام کو لگا اس طرف دیا ہے کہ شعور کا ایک وہ سیل انڈکٹ کر دیا ہے عوام کے دماغ میں کہ عوام اب چیزوں کو کرٹیکلی دیکھ رہی ہے, تنقیدی جائزہ جو ہے وہ لیتی ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں مجھے کہا تھا کہ جی خان صاحب کے اوپر جتنی آپ پابندیاں لگائیں گے نا وہ اتنا پاپولر ہوں گے, اور ایسے ہی ہو رہا ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہلوانا ہوتا ہے, ہمارے اپنے پاس تو ککھ بھی نہیں ہوتا پلے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ کہہ دیں. جو علم کے ذریعے سمجھ آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں, صحیح بھی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو غلط بھی ہو جاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان کا اچھا وقت ان کی برتھ ڈے کے ٹائم سے 5 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے ڈس ایگری کیا, انہوں نے کہا لو مقدمے ہو گئے ہیں, کیسز ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. وہ چیزیں میں کہتا تھا کہ بہتر ہوتا جا رہا ہے, ذائچہ بہتر ہو رہا ہے. جو ان کے خلاف بات گئی وہ آج دیکھ لیں ان کے حق میں وہ چیز ثابت ہو گئی ہے. تو یہی بات ہے کہ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. میں نے قرآن پاک کے بھی ریفرنس دیے, میں نے حضرت یوسف علیہ السلام والی بات بھی بتائی, سورہ کہف والا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی میں نے بتایا بہت دفعہ. تو جو سمجھنے والے تھے ان کو سمجھ آ گئی, اور انہوں نے پھر اب دیکھ بھی لیا ہے. جنہوں نے نہیں سمجھا, جنہوں نے اس چیز کو پراپرلی فالو نہیں کیا ہماری ویڈیوز کو, انہوں نے تنقید برائے تنقید کی. کچھ لوگ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو پلانٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو کسی کے کہنے کے اوپر بہت نیگیٹو کمنٹس دے دیتے ہیں.
تو آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. مجھے کوئی نہیں, میں تو اپنے علم کے ساتھ کنسرنڈ ہوں. سر اصل میں عوام کو نا اسٹرالوجی والی زبان نہیں آتی, وہ آسان زبان سمجھنا چاہتے ہیں, آسان زبان سننا چاہتے ہیں. اگر آسان الفاظ میں آپ سمجھائیں گے نا تو میرے خیال میں ان کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. کچھ لوگ ہیں جو ہمارے جو فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا, پلانٹڈ کمنٹس آتے ہیں, اس میں ایسٹرالوجی کہاں ہے, یہ تو گپ شپ ہے, یہ تو تجزیہ ہے. تو ان کو ان کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا یہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا تڑکا لگانا پڑتا ایسٹرالوجی کی زبان بولنی پڑتی ہے کہ بھائی جان آپ تو ٹھیک ہے, آپ تو مہا کمال لوگ ہیں, تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سمجھایا ہے, اور اس میں کوئی غرور تکبر کی بات نہیں ہے, ہم تو ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. عوام سمجھنا چاہتی ہے, عوام سینسیشنل خبریں چاہتی ہے, وہ میں نہیں دے سکتا. مجھے جو نظر آئے گا میں نے وہی بتانا ہے. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی جو نالج بیس ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. لاسٹ میں ہم بتا دیں جی, خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں اور بنی گالا کب آباد ہو رہا ہے, یا زمان پارک؟ خان صاحب کا ٹائم وہی ہے. اب خان صاحب اندر بیٹھ کے اگر اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اپنی وی این کا, اپنی پروویڈنس, اپنے اس کا کیا کہتے ہیں پولیٹیکل وزڈم کو بڑھا رہے ہیں, وہ اور چیزیں. خان صاحب کے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مقدمے ختم نہیں ہوں گے, مطلب جیل سے باہر آنے کا ٹائم آن ہے, وہ کسی ٹائم پہ بھی آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں جی جیل سے باہر کب واپس آتے ہیں خان صاحب. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے پہلے بھی اسی پر کافی ویڈیو کی ہیں. بس بات کو تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ بات کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو میرے خیال میں نیگیٹو کامنٹ نہیں کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.